سفر کی 12ویں نشست کے اندر شریک ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں نور کے اس سفر سے زیادہ روشنی اخذ کرنے اور اپنے قلوب و اذان اور اپنے کردار اور اخلاق کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلا سیشن علوم القرآن کے حوالے سے ہوتا ہے، جس کے اندر ہم بہت ہی پیاری اور ایسی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ جو اس سے قبل ہمارے علم میں نہیں ہیں اور ہم پہلی دفعہ وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو آج علوم القرآن کے سیشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور اقدس میں یہ جو ہمارے پاس قرآن پاک کے اندر رکوع ہیں، ایک رکوعوں کی ترتیب ہے اور قرآن پاک کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یہ ترتیب نہیں تھی، یہ رکوع نہیں تھے، یعنی رکوع کے اوپر وہ جو عین لکھی ہوتی ہے نا، وہ نہیں تھی۔ اور اسی طرح قرآن پاک کو جو پاروں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے 6 پاروں میں، یہ بھی نہیں تھے، نہ سپارے تھے اور نہ ہی رکوعوں کی تقسیم تھی۔ تو پھر اس وقت وہ جو صحابہ کرام تھے وہ قرآن پاک کی تقسیم کیسے کرتے تھے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں ایک معمول تھا کہ وہ قرآن پاک کو 7 دنوں میں مکمل کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے قرآن پاک کو 7 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور ہر حصے کو وہ حزب یا منزل کہا کرتے تھے۔ اسی سے پھر احزاب نکلا کہ قرآن پاک کے 7 احزاب ہیں یا پھر قرآن پاک کی 7 منازل یا منزلیں ہیں۔ تو گویا صحابہ کرام نے قرآن پاک کو 7 احزاب میں یا 7 منزلوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ ان کی تقسیم کیسے تھی؟ ان کی تعداد یعنی وہ جو احزاب ہیں اور جو منزلیں ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ ان میں پہلی جو منزل ہے وہ پہلی 3 سورتوں کی ہے، سورہ فاتحہ، البقرہ اور آل عمران۔ یہاں پر 3 سورتوں، پہلی 3 سورتوں کی ایک منزل ہے، پھر ان 3 کے بعد جو آگے والی 5 ہیں ان کی ایک منزل ہے، پھر ان 5 کے بعد جو اس کے بعد 7 آتی ہیں، پھر 7 منزلوں کی 7 سورتوں کی ایک منزل ہے، پھر 9 سورتوں کی ایک منزل ہے، پھر اس کے بعد 11 سورتوں کی ایک منزل ہے، اور 6ٹھی منزل 13 سورتوں پر مشتمل ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ قاف سے لے کر والناس تک آگے جتنا قرآن پاک کا حصہ بچتا ہے وہ پھر 7ویں منزل ہے۔ یعنی پہلی منزل 3 سورتوں کی، اس کے بعد دوسری منزل 5 سورتوں کی، تیسری منزل 7 سورتوں کی، چوتھی منزل 9 کی، پھر 11 کی 5ویں منزل جو ہے، 6ٹھی منزل 13 سورتوں کی، اور اس کے بعد جو باقی صورتیں بچ جاتی ہیں اس کو مفصل بھی کہا جاتا ہے۔ مفصل منزل یعنی یہ اس کے اندر سب سے زیادہ صورتیں ہیں، سورہ قاف سے لے کر آگے پورے قرآن پاک جو ہے والناس تک، سورہ والناس تک، تو وہ جو آگے باقی صورتیں ہیں ان کی ایک منزل ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی منزلوں کے بارے میں آج ہم نے مختصر وقت کے اندر ایک مختصر سا چیپٹر پڑھا ہے کہ یہ منزلوں کا تصور کیا ہے۔ ہم دیکھتے تھے بچپن کے اندر قرآن پاک کے نیچے لکھا ہوا ہوتا تھا، اور آپ جو رنگین قرآن پاک آ رہے ہیں ان کے اندر تو باقاعدہ پیج کے کلرز علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر ایک منزل ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک کلر ختم ہو جاتا ہے پیجز کا، پھر جو آگے نئے پیجز ہوتے ہیں ان کا کلر مزید نیا ہوتا ہے۔ تو یہ بچپن میں دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم نے اس کے بارے میں یہ جان لیا اللہ رب العزت کے کرم سے کہ یہ بیسیکلی صحابہ کرام کی وہ ایک ترتیب تھی کہ وہ 7 دنوں میں قرآن پاک کو تقسیم کر کے 7 دنوں میں پڑھا کرتے تھے، ایک منزل ایک دن، پھر دوسری منزل دوسرے دن۔ تو وہ ایک دن پہلے 3 سورتیں پڑھتے تھے، پھر ان کی دوسری منزل جو ہوتی تھی وہ آگے 5 سورتوں کی، پھر 7 سورتوں کی، پھر 9 سورتوں کی، پھر 11 کی اور پھر 13 کی، 6 منزلیں وہ اس طرح پوری کرتے، اور پھر اس کے بعد جو باقی مانندہ ہوتا یعنی سورہ قاف سے لے کر سورہ والناس تک وہ باقی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری پھر آخری ایک دن میں پڑھتے۔ تو یہ منزلوں کی ایک ترتیب ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں آج ہمارا 12واں پارہ ہے، تو 12ویں پارے کے کون کون سے مضامین ہیں۔ پہلے ہم اجمالی تعارف دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر رزق کا ذمہ دار اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا زمین کے اندر جتنے بھی جانور ہیں ان سب کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک ایک چیلنج ہے، جب مشرکین نے کہا تھا نا
اس کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ قرآن نبی کریم علیہ السلام کو کہا کہ معاذ اللہ آپ یہ گڑھ رہے ہیں، تو پھر قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر یہ میرا نبی قرآن گڑھ رہا ہے تو پھر تم بھی اس جیسا کلام گڑھ کر لے آؤ. تو یہ قرآن پاک ایک چیلنج ہے. پھر اس کے بعد ریاکاری کے بارے میں بات ہوئی ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے اور اس کے اندر بہت پیارے ہمارے لیے اسباق ہیں. پھر حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا قصہ ہے. حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا قصہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے جب وہ آپ کی طرف فرشتے آئے تھے، 2 فرشتے، اور اس سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تھے اور آپ نے جو ان کی میزبانی کی تھی اس حوالے سے چند آیات ہیں. ان مضامین کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. تو آئیں چلتے ہیں 12ویں پارہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان مضامین کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا احکامات فرمائے ہیں. تو ناظرین کرام، یہ 12واں پارہ سے پہلے 11ویں پارہ کے آخری صفحہ سے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے. یہ سورہ ہود جو ہے یہ مکی ہے، اور اس صورت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر زیادہ تر، چونکہ وہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، تو ان کے اندر زیادہ تر خطاب مشرکین کو سنایا گیا اور ان کو پچھلی قوموں کے تذکرے اور قصے سنائے گئے کہ جب وہ آپ کی طرح نافرمانیاں کرتی تھیں تو اللہ رب العزت کا ان کے اوپر عذاب کیسے نازل ہوتا تھا. تو ان کو اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی گئی، شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اسی طرح عذاب کے بارے میں بتایا گیا اور ان کو ڈرایا گیا. تو یہ سارا جو خطاب ہے مشرکین کے ساتھ، یہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر ہے. اور جو مدنی صورتیں ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد مدینہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، ان مدنی صورتوں کے اندر زیادہ تر خطاب یہود و نصارہ سے ہے، اور ان کے اندر زیادہ تر ہمیں بنی اسرائیل کے قصے ملتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی. تو ان سے زیادہ خطاب ہے مدنی صورتوں کے اندر، اور بنی اسرائیل کے قصے ہیں. اور پھر زیادہ احکامات ہیں، نماز کے بارے میں ہے، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ، حج کے بارے میں، یعنی دین کا جو ایک ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، اطاعت کے بارے میں جو ہے نا احکامات، وہ ہمیں مدنی صورتوں میں ملتے ہیں. یہاں پر ایک بہت دلچسپ پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام آپ نے اپنی بعثت اور اعلان نبوت کے بعد آپ کی جو 23 سالہ زندگی ہے، آپ کی تبلیغ کا دور، اس میں سے آقا کریم علیہ السلام نے 13 سال مکہ المکرمہ کے اندر گزارے، یعنی اپنے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے. آپ نے 53 ہجری کے اندر آپ نے ہجرت فرمایا، 53 آپ کی جو جب عمر مبارک تھی اس وقت آپ نے ہجرت فرمائی. تو اس سے پہلے 13 سال، 40 سال عمر سے لے کر 53 سال عمر ہونے تک 13 سال آپ نے ان لوگوں کو تربیت کی اور ان کو اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلایا اور تبلیغ کی جو آپ کے اپنے تھے، یعنی اپنے رشتہ دار تھے، جو آپ کے قرابا تھے، جو آپ کے قریبی تھے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ان کا کیا رزلٹ نکلا، نہ ہونے کے برابر بہت چند لوگ مسلمان ہوئے. اور پھر آپ نے 10 سال گزارے ہیں آپ کے جو مدنی دور ہے، اس میں سے بھی آپ سمجھ لیں کہ 9 سال 8-9 سال آپ نے وہاں پر تبلیغ فرمائی ہے. تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ کرم فرمایا اور پھر وہ پوری اسلامی سلطنت بنی اور اللہ رب العزت نے دین کو بہت زیادہ پھیلایا. تو اس سے یہ نوٹ ملتا ہے کہ اکثر جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا دیوے کے ارد گرد اندھیرا ہوتا ہے، تو اس کے اندر دیوے کا قصور نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جو دیوے کے قریب ہوتے ہیں ان کا قصور ہوتا ہے کہ وہ نور کی شمع کو دیکھتے ہوئے بھی اور پہچانتے ہوئے بھی روشنی اخذ نہیں کرتے ہیں. تو یہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، جو اپنے ہوتے ہیں وہ کم ہی ہدایت کو قبول کرتے ہیں. تو یہ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے درمیان ایک ڈیفرنس تھا، اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی بات کی. پھر یہ سورہ ہود شروع ہو رہی ہے تو اس کے اندر سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ اور قوم عاد کا جو آپ کو قوم عاد کی طرف بطور نبی بھیجا گیا، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو اس لیے اس کا نام ہود رکھ دیا گیا، سورہ ہود. تو یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر 123 آیات ہیں، 1911 اس کے کلمات ہیں اور 7605 اس کے حروف ہیں. یہ سورہ ہود کا مختصر سا تعارف ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 12واں پارہ ہے. تو پہلی آیت مقدسہ کے اندر ہی 12ویں پارہ کی پہلی آیت مقدسہ ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو، یعنی جہاں پر وہ مرنے کے بعد جائے گا، اس کو بھی جانتا ہے، اور ہر بات کتاب روشن میں درج ہے، یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین کے اندر جتنے جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ رب العزت کے اوپر ہے، اللہ رب العزت ان کو رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا کام ہے، ہم تو اپنی ایک فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العزت کو دیکھیں، وہ پوری کائنات کے اندر صرف انسان نہیں بلکہ جتنی مخلوقات ہیں ان کو جو چاہیے وہی پہنچا رہا ہے، ان کی خواہشات کی بھی تکمیل فرما رہا ہے، ان کی ضروریات کی بھی تکمیل فرما رہا ہے، ان کو جو چاہیے وہ اللہ رب العزت بہم ان کو پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے زمین کے اندر جتنے جاندار ہیں ان کا رزق میرے اوپر ہے، میرے ذمہ کرم ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ جو ہمارے سمجھنے کے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم صرف رزق کی تلاش کے اندر ہی اپنے مصروف ترین ہو گئے ہیں اور اپنی زندگی کو رزق کی تلاش کے اندر ہی لگا دیا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل کرنا چاہیے کہ رزق کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے، رزق اس نے دینا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رزق اللہ رب العزت نے دینا ہے تو پھر کیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رزق کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی رزق کی تلاش کے اندر نکلنا ہے، اس لیے کہ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اور اپنی روزی تلاش کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی محبت کے اندر نکلنا ہے، رزق کی تلاش کرنی ہے اللہ کی محبت کے لیے۔ لیکن جو توکل اور بھروسہ ہے اور رزق کی امید ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے رکھنی ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ کنسیپٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ ہمہ وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور رزق کے تلاش کے اندر ایک تو اللہ کی یاد کو نہیں بھولتا، اور دوسرا کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا جو اس کے محبوب کو پسند نہ ہو، وہ پھر ہر کام کے اندر اللہ رب العزت کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ ایک ہمیں کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ جتنی بھی جاندار ہیں ان کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ رب العزت کے ذمہ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، یعنی اللہ رب العزت ان کے ٹھہرنے کی جگہ، یہ مستقر سے ایک مراد رحم مادر بھی لیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ رب العزت جب تم رحم مادر کے اندر تھے تو اس وقت بھی تمہیں رزق پہنچایا جا رہا تھا، تو اب تو تم دنیا میں آ چکے ہو۔ لیکن اس کا جو صحیح معنی وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہر جاندار اور ہر انسان، ہر چرند پرند، جتنے صحرائی جانور ہیں، جنگلی جانور ہیں، دریائی جانور ہیں، سمندری جتنے بھی جاندار ہیں، سب کو رزق اللہ رب العزت پہنچا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی رہائش کو جانتا ہے، کیونکہ رزق وہی پہنچائے گا نا جس کو رہائش کا پتہ ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَمُسْتَوْدَعَهَا، نہ صرف یہ کہ ان کی موجودہ رہائش کہاں پر ہے بلکہ اس کے بعد ان کے یعنی امانت رکھے جانے کی جگہ، یعنی ان کے مرنے کے بعد جہاں پر وہ موجود ہوں گے اس جگہ کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل اور رزق کی جو امید ہے اس کے بارے میں ہمیں یہاں پر رہنمائی عطا فرمائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 13 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ جب نبی کریم علیہ السلام نے کفار کو کلام الہی سنایا، ہم کو بھی کفار کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ یہ کلام تو آپ کا اپنا خود ساختہ ہے، آپ خود گڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا نازل کرتا ہے۔ جب یہ مشرکین نے اعتراض اٹھایا کہ آپ خود یہ گڑھ رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، کہ اے میرے نبی ان کو فرما دیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کلام گھڑ رہے ہیں تو پھر ان کو کہیں کہ تم بھی اس جیسا کلام لے آؤ، اور 10 صورتیں صرف لے آؤ، پورا کلام نہیں، صرف 10 صورتیں لے آؤ۔ تم تو تمہارے پاس تو بڑی فصاحت و بلاغت ہے نا، تمہیں تو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر بڑا مان ہے، اور یہ عربوں کے پاس حقیقتاً ہی فصاحت و بلاغت بہت زیادہ تھی، ان کو شاعری کے اندر بھی اور نثر کے اندر بھی ایک مقام حاصل تھا، اور انہیں اپنے آپ کے اوپر یہ فخر تھا
کہ یہ اپنے آپ کو عربی یعنی بولنے والا اور اپنے علاوہ باقی قوموں کو اور باقی زبان بولنے والوں کو یہ اجمی کہتے تھے۔ اجمی کا معنی ہے گونگا، تو یہ کہتے تھے ہم بولنے والے ہیں اور باقی ساری قومیں جو ہیں وہ گونگی ہیں، یعنی ان کے پاس حقیقتاً یہ فصاحت و بلاغت اتنی تھی۔ یہ فی البدی اشعار کہا کرتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ رات کو سوتے یا رات کو بیٹھتے اور سوچ کر اشعار لکھتے کہ ہم نے صبح یہ کوئی محفل مشاعرہ ہے تو اس کے اندر جا کر ہم نے یہ اشعار پیش کرنے ہیں، نہیں، بلکہ جب یہ کوئی حالات دیکھتے، واقعات دیکھتے، کوئی سچویشن دیکھتے تو اس حالت اور واقعہ کے مطابق فی البدی اسی وقت اشعار لکھ دیتے، اور پھر اس کے پورے جو وزن ہوتے ہیں اور قافیہ ردیب ہر چیز کو ایک پوری ترتیب کے ساتھ منظم شکل میں نظم تیار کر کے پیش کر دیتے، فی البدی اسی وقت واقعے کے مطابق اشعار پیش کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس وقت بھی جب وہ بچیوں نے ترانہ پڑھا تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی تھی اور آپ کو ویلکم کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے بھی اسی طرح فی البدی اشعار ہی کہے تھے، اور وہ بہت پیاری نعت طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ ہدائی۔ طلع البدر علینا، ہمارے اوپر چاند طلوع ہوا، من ثنیۃ الوداع، وداع کی پہاڑیوں کے پیچھے سے، وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر اللہ کا شکر لازم ہوا، ما دعا للہ، کیونکہ اتنا خوبصورت ہمیں اللہ کی طرف دعوت دینے والا مل گیا۔ تو یہ اشعار بھی اسی طرح فی البدی وہ عرب کہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہم عربی زبان کو دیکھتے ہیں تو کلام سب سے عظیم وہ ہوتا ہے نا کہ ما کلا ودلہ، سید الکلامی ما کلا ودلہ، کلام کا سردار وہ ہے جو قلیل ہو اور بہت زیادہ معنی رکھتے ہو، یعنی باقی ساری زبانیں جو ہیں وہ عربی کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اور اس کو ام اللسان کہا جاتا ہے، یعنی باقی ساری زبانیں اس سے خیرات پاتی ہیں، یہ ساری زبانوں کی ماں ہے۔ اور ابھی ایک تجربہ کر لیتے ہیں کہ ایک لفظ اگر عربی کا ہو تو اس کا ترجمہ اردو کے اندر یا باقی زبانوں کے اندر کرنے کے لیے ہم ایک لفظ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل یشکرونا ہے، یشکرونا، اب دیکھیں یہ عربی کا ایک لفظ ہے، لیکن جب میں اپنی زبان اردو میں ترجمہ کروں گا تو دیکھیں اس کے کتنے الفاظ کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ وہ سب شکر ادا کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے، تو یہ 10 الفاظ میں نے بولے ہیں اردو کے، تب یشکرون ایک لفظ کا ترجمہ ہوا ہے، یعنی ایک لفظ کے اندر معنی آگے زیادہ ہے، فصاحت بہت زیادہ ہے، اسی طرح بلاغت بہت زیادہ ہے، یعنی تھوڑا سا کلام کرنے سے اس کے اندر معنی کا ایک سمندر جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ عربی کو ایک مقام حاصل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے پاس تو فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، تو پھر اس جیسا تم بھی گھڑ لو، جیسا میرا نبی اگر تمہارے قول کے مطابق گھڑ رہا ہے تو پھر فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، پھر 10 صورتیں ہی گھڑ کر لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور لے آؤ اللہ کے سوا جسے بھی بلا سکتے ہو، یہ نہیں کہ اکیلے، اللہ کے سوا تم جسے چاہتے ہو، جسے بلا سکتے ہو اس کو بلاؤ، اور اس جیسا ایک کلام لا کر دکھاؤ۔ ناظرین کرام، اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے 3 چیلنج فرمائے اس حوالے سے۔ ایک فرمایا کہ جب وہ اسی طرح انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس جیسا کلام لے کر آؤ، فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسی مثال لے کر آؤ، وہ نہیں لا سکے۔ پھر یہاں پر فرمایا کہ اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لا کر دکھا دو، یہ بھی نہیں لا سکے تو اللہ رب العزت نے چیلنج کی حد فرما دی، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، اور پھر اس کے باوجود تم میرے نبی کے اس کلام، میرے نبی کے اوپر نازل ہونے والے اس کلام کے اوپر تم شک کرتے ہو، تو پھر ایک صورت ہی اس جیسی لے آؤ، اکیلے نہیں بلکہ اپنے تمام شہداء کو اللہ کے علاوہ بھی بلا لو اور اپنے ساتھ ملا کر اس کوشش میں لگا لو۔ تو ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر چیلنج فرمایا ہے، ایک صورت کا چیلنج فرمایا۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی جو صورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب یہ نازل ہوئی نا تو صحابہ نے یہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لگا دی
اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ اب چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے، جو پورا کر سکتا ہے وہ کر دے۔ 40 دن جب وہ صورت اسی طرح دیوار کے اوپر لگی رہی اور کوئی جرت نہ کر سکا اس چیلنج کو قبول کرنے کی اور اس چیلنج کے جواب کے اندر کچھ اشعار کہنے کی یا کوئی کلام بولنے کی، تو پھر جو ان شعراء میں ایک سردار شاعر تھا، اس نے پھر اس کے نیچے لکھ دیا لیس ھذا من طاقت البشر، یہ بشر کی طاقت ہو ہی نہیں سکتی، یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ تو یہ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے بارے میں کفار اور مشرکین کو ایک یہ چیلنج فرمایا ہے۔ ایک تو ان کو یہ چیلنج دیا نا کہ میرے نبی کی ذات تمہارے اوپر چیلنج ہے کہ اگر یہ اس نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں اور اس نے کسی دنیاوی معاملے کے اندر تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا ہے، کوئی دغا فریب نہیں کیا، دھوکہ نہیں دیا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا ہے، تو پھر یہ اللہ کے معاملے میں کیسے تمہارے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایک تو یہ دلیل دی اور دعویٰ اور چیلنج دیا، اور دوسرا یہ چیلنج دیا، کلام پاک کو بطور معجزہ پیش کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کلام معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کا خود ساختہ گھڑا ہوا کلام ہے، تو پھر اس جیسا کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت کا چیلنج ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 15، یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ فقط دنیاوی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کے طالب ہیں، ہم ان کے اعمال کو پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور انہیں اس دنیا کے صلہ میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتے، کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو ہر معاملے کو، ہر کام کو اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر خوش ہوں، لوگ دیکھ کر ان کو کہیں واہ بھی واہ، بلے بلے، یہ بڑے حاجی صاحب ہیں، یہ بڑے نمازی ہیں، یہ بڑے پرہیزگار ہیں، یہ بڑے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ جو ہر معاملے کے اندر نیت یہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو پھر دنیا کے اندر تو اجر دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ آخرت کے اندر پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے آگ کے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ریاکاری کرنے والوں کے لیے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر دنیا چاہتے ہو، تمہارے دل کے اندر دنیا ہے، تو پھر دنیا ہی تمہیں ملے گی، آخرت کے اندر پھر تمہارے لیے ماں سوائے جہنم کے اور حصہ نہیں ہے۔ ریاکاری سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے ان آیات کو سمجھنے کے لیے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روایت فرماتے ہیں، آپ جب اہل شام میں سے ایک سردار نے آپ سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے اپنے کانوں سے اپنے نبی سے سنی ہو، تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ والی روایت سنائی۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ ان میں سے پہلا شہید ہے کہ شہید کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھے گا، اپنی نعمتیں بیان فرمائے گا، میں نے تجھے یہ نعمتیں دی، ساری نعمتیں گنوائے گا، حتیٰ کہ وہ شہید جو ہے وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اقرار کرے گا کہ اے مولا تو نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا دنیا کے اندر، اور پھر جب وہ نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا اب میں نے تو تجھے یہ نعمتیں دی، بتا تو میرے لیے کیا کر کے لایا ہے۔ جب اللہ رب العزت یہ سوال فرمائے گا تو وہ کہے گا مولا میں تیری راہ میں لڑتا رہا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا رہا، حتیٰ کہ میں اسی مرحلے کے اندر اور اسی کام کے اندر شہید ہو گیا اور میں نے اپنی جان تیرے نام کے اوپر قربان کر دی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، تو نے میرے دین کی سربلندی کے لیے یا میری محبت کے لیے اپنی جان کو قربان نہیں کیا ہے، بلکہ تو نے تو اس لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو دنیا کے اندر تجھے بہادر کہہ دیا گیا، اب اس گھر کے اندر اس جہان کے اندر تیرے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، پھر اسے اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر دوسرا آدمی فرمایا عالم کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، اللہ رب العزت اسی طرح عالم دین کو اٹھائے گا اور اس کو فرمائے گا، اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، تجھے میں نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، بتا تو میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ تو عالم دین عرض کرے گا مولا تو نے مجھے علم سے نوازا تھا،
میں نے علم کی تبلیغ کرتے کرتے اپنی ساری زندگی گزار دی، اور لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے بلاتے اور برائیوں سے بچاتے بچاتے، اور تیرا مولا تیرا عذاب سناتے سناتے اور تیری جنت کی خوشخبری سناتے اور تیرے ساتھ جوڑتے ہوئے لوگوں کو زندگی گزار دی۔ جب وہ یہ بات عرض کرے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے بھی جھوٹ بولا۔ وہ عالم دین اس کو اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے بھی جھوٹ بولا، تو میرے لیے یہ کام نہیں کرتا تھا، یہ سارے کام تو نے میرے لیے نہیں کیے، بلکہ تو اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے سمجھیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، اس کے بعد قرآن کا بہت زیادہ علم ہے، اس کے بعد قرآن پاک کے بہت زیادہ نکات ہیں، یہ قرآن کے اندر گہری غور و فکر کرتا ہے اور قرآن کا گہرا فہم رکھتا ہے، سو تجھے یہ کہہ دیا گیا، تجھے عالم کہہ دیا گیا، تجھے فقیہ کہہ دیا گیا، تجھے بہت بڑا مفکر اور محدث کہہ دیا گیا۔ اب اس جہان کے اندر تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اسے بھی اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ الیاذ باللہ، اللہ رب العزت ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اگر لوگ کسی آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا عالم ہے اور اس سے کسب فیض کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ اس کا آخرت کے اندر کوئی اجر نہیں ہے۔ نہیں، لوگ اگر کہیں تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کے اپنے دل کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ارادے اور نیت کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں تو یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے بڑا عالم سمجھیں، بلکہ اس کے نیت کے اندر صرف اللہ رب العزت کی رضا اور خلوص ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر ارادہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ انسان کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دین کے راستے پر نکلا ہوا ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا عالم دین ہے اور اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے کسب فیض کرتے ہیں اور اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یا اس دنیا کے اندر اگر کسی کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام دے دیا ہے تو آخرت کے اندر اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کو دنیا کے اندر اگر مقام ملا ہے تو اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر نیت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں مخلص بننے اور خلوص سے نیت کے ساتھ دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تیسرا آدمی اللہ رب العزت بلائے گا، سخی کو بلائے گا، پہلا شہید، دوسرا عالم اور تیسرا سخی کو بلائے گا، اس کو بھی اسی طرح اپنی نعمتیں گنوائے گا حتیٰ کہ وہ اپنی اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کو پہچان لے گا، اور پھر اللہ رب العزت پوچھے گا کہ بتا یہ نعمتیں میں نے تجھے دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ سخی عرض کرے گا مولا تو نے مجھے مال سے نوازا تھا، اسباب سے نوازا تھا، تو میں تیرے دین کی خدمت کے لیے اور تیری مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا تھا، میں مساجد بنواتا تھا، میں فاؤنڈیشنز کو پیسے دیتا تھا، میں تحریکوں کو پیسے دیتا تھا، میں لوگوں کو جو ہے وہ خیرات کیا کرتا تھا، لوگوں کے گھروں میں آٹا پہنچایا کرتا تھا، لوگوں کو فوڈ پیکج دیا کرتا تھا۔ اے مولا میں تیرے لیے یہ سارے کا تو نے جو مجھے رزق دیا تھا، تو نے جو مجھے مال دیا تھا، اس میں سے میں لوگوں کے اندر خرچ کرتا تھا اور تیری مخلوق کو آسانیاں پیدا کر کے دیتا تھا۔ جب وہ یہ بات کرے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے بھی جھوٹ بولا، تو یہ سارے کام میرے لیے نہیں کرتا تھا بلکہ تو یہ سارے کام اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے بڑا سخی سمجھے، تو لوگوں کی خدمت کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے بڑا آدمی سمجھے، تو لوگوں کو خیرات اور صدقات دیتا تھا تاکہ لوگ یہ سمجھے یہ بہت بڑا آدمی ہے، تو تجھے بہت بڑا آدمی اور سخی کہہ دیا گیا۔ اب اس جہان کے اندر تیرے لیے کوئی انعام نہیں ہے، تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اس کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اون دے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ دیکھنے میں تینوں بہت بڑے کام ہیں، اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جانا، اب اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا، اس سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح جس کو اللہ رب العزت مال عطا فرمائے وہ ساری عمر سخاوت کرتا رہے اور اللہ رب العزت کی راہ میں بانٹتا رہے، تو اس سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور دین کے کاموں اور دین کے فروغ کے لیے جو ہے وہ فاؤنڈیشن بنائے اور اس کے اندر خرچ کرے، تو اس سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے کام بھی اللہ رب العزت کے ہاں ذرا برابر بلکہ الٹا ان کے جہنم کے باعث بنیں گے۔ کس لیے؟ کیونکہ ان کے اندر ریاکاری آ گئی، انہوں نے یہ سارے کام
اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ کس لیے کیے تھے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے کیے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں ریاکاری سے بچنا ہوگا۔ یہ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، شرک خفی کہا گیا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ آپ اللہ کے لیے خلوص نیت سے کام نہیں نہ کرتے، آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، تو اس کو بھی ایک شرک کی ایک قسم کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، کیا ہی مزہ ہو کہ ہمارا ہر کام، جملہ معاملات ہمارے اللہ رب العزت کے لیے ہوں، ہم ہر کام اس لیے کریں کہ یہ میرے مولا کا حکم ہے، ہر کام کے اندر ریزن تلاش کریں، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے مولا کا حکم ہے۔ میری آنکھ اٹھنی چاہیے تو اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رضا کی طرف اٹھے۔ میرے کان اگر کسی چیز کو سنیں تو ان چیزوں کو سنیں جن کے اندر اللہ کی رضا ہو۔ میں اگر کچھ گفتگو کروں، کچھ بولوں، میرے لب جنبش کریں تو اس کے اندر بھی ان الفاظ کے لیے جنبش کرنے چاہیے جن کے اندر اللہ رب العزت کی رضا ہو، اور ہر کام کے اندر ہماری نیت کے اندر صرف اللہ کی رضا ہو، تو زندگی کتنی ہی خوبصورت بن جائے، زندگی کتنی ہی پیاری بن جائے۔ اور اس شخص کے لیے یہ زندگی کتنی ہی کٹھن ہو جو اللہ کی رضا کے لیے کام نہ کرتا ہو، ساری محنت کرنے کے باوجود وہ صرف ریاکاری کی وجہ سے اس کے سارے اعمال کو ٹھکرا دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں خلوص نیت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 27 ہے، 27، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي۔ ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا، ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کے سطحی اور رذیل لوگوں کے۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، جو ہمارے معاشرے کے اندر رذیل شخص ہیں، لوگ ہیں، جو رذیل لوگ ہیں، وہ صرف آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ جب بھی ناظرین کرام کسی نبی نے یا کسی امام نے لوگوں کو اللہ کی دعوت کی طرف بلایا ہے اور اللہ کی توحید کی طرف بلایا ہے، تو سب سے پہلے جو طبقہ ان کے خلاف اٹھا ہے وہ وڈیرے لوگ اور چودھری لوگ اٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو ہمارے جیسے ہیں، آپ بھی ہمارے جیسے ہیں، اور پھر آپ کی کوئی ہم میں سے بڑے لوگوں میں سے کوئی پیروی بھی نہیں کر رہا، سب جو چھوٹے سطحی قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو پھر ناظرین کرام، جب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہ کہا تو پھر اختصار کے ساتھ اس کو چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہ کہا، قوم عاد نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ آپ ہمارے جیسے ہی ہیں اور آپ کی کوئی بڑے لوگوں میں سے پیروی بھی نہیں کر رہا، یہ سطحی قسم کے لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اسی طرح عذاب کا جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میں ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجریہ الا علی اللہ، اور اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم کو یہ جھوٹ کیوں بولوں گا، میں یہ اتنا بڑا کام کیوں کروں گا، نہ تو میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ کرتا ہوں، میرا تو صرف اجر اللہ کے ذمہ ہے، میں اپنے اجر کی امید اللہ کے رب العزت کی بارگاہ سے رکھتا ہوں، تو پھر میں تمہارے ساتھ غلط بیانی کیوں کروں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا تو اس قوم نے آگے سے کہا کہ اچھا، اگر تم ہمیں جس عذاب سے ڈرا رہے ہو، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کرو اور وہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ تو پھر ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم کشتی بناؤ۔ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، آیت نمبر 37 کے اندر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے پہلے ہی منع فرما دیا کہ ظالموں کے بارے میں سوال میری بارگاہ سے نہیں کرنا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، ایک بہت بڑی کشتی،
یعنی یہ 3 منزلہ کشتی بنائی جاتی ہے، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال حضرت نوح علیہ السلام اس سے پہلے تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ملتا ہے ماں سوائے 80 لوگوں کے، جن میں سے آپ کے 3 بیٹے تھے، آپ کے ٹوٹل 4 بیٹے تھے، ایک کا نام سام تھا، ایک حام تھا، ایک یاسف تھا، اور ایک کنعان تھا۔ جو پہلے تینوں ہیں سام، حام اور یاسف، یہ آپ کی تبلیغ کو مان لیتے ہیں اور آپ کی اطاعت کے اندر آ جاتے ہیں، اور جو کنعان ہے وہ نافرمان ہی رہتا ہے۔ اب اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، یہ 3 یہ لوگ آپ کے بیٹے اور 3 ان کی بیویاں، 6 اور ایک آپ کی اپنی بیوی، یہ 7 آپ کی فیملی میں سے ہوتے ہیں، اور باقی جو 73 لوگ ہیں وہ آپ کی فیملی کے علاوہ، آپ کے خاندان کے علاوہ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد 73 لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں، یعنی 80 ٹوٹل لوگ اکٹھے کرتے ہیں جن کو راہ حق پر لاتے ہیں۔ تو جب آپ 900 سال کی تبلیغ کے بعد یہ اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عذاب ان کے لیے مانگتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ پھر ایک کشتی بناؤ، اور ایسی کشتی بناؤ، فرمایا ان کے اندر من کل زوجین اثنین، ہر ایک چیز میں سے ایک ایک جوڑا اس کے اندر داخل کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب آگ کا دور تھا تو اللہ رب العزت نے ایسا عذاب نازل فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری ایک دفعہ فنا ہو گئی، صرف وہ بچے تھے جو آپ کی کشتی کے اندر تھے، یا پھر کوئی 1-2 اور لوگ بچ گئے تھے آپ کی کشتی کے بعد جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی تھی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، اور ایک بہت بڑی کشتی بناتے ہیں، اس کے اندر پھر ہر چرند پرند جانوروں میں سے ہر چیز میں سے ایک ایک جوڑا اس کے اندر سوار کر لیتے ہیں، اور اسی لیے تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ تھے ان کو بھی اس کشتی کے اندر یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں بحری بیڑا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کیا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب یہ آپ قصہ کشتی بنا رہے تھے تو آپ کے پاس ایک بوڑھی آتی ہے، ایک مائی آتی ہے جو قریب گاؤں میں سے تھی، اور وہ آ کر پوچھتی ہے نوح علیہ السلام، اس کو اللہ رب العزت نے ہدایت کی دولت عطا فرمائی تھی، وہ پوچھتی ہے نوح علیہ السلام یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ کشتی بنا رہا ہوں اور اللہ رب العزت کا عذاب آنے والا ہے، جو اس کشتی کے اندر سوار ہوگا اللہ رب العزت اس کو بچا لے گا اور باقی سب غرق ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتی ہے اچھا میں اپنی آبادی میں جا رہی ہوں، جب عذاب آئے تو مجھے بھی مطلع کر دینا، میں بھی کشتی کے اندر سوار ہو جاؤں گی تاکہ میں بھی بچ جاؤں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں خبر کر دوں گا۔ وہ مائی واپس چلی جاتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا لیتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ 7 سال تک گندم اکٹھی کرتے رہتے ہیں، 7 سال تک آپ گندم اکٹھی کرتے ہیں، اور جب گندم اکٹھی ہو جاتی ہے، کشتی تیار ہو جاتی ہے، تو ناظرین کرام پھر اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اور پانی جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو آپ کا بیٹا جس نے آپ کی اطاعت قبول نہیں کی تھی وہ پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور نافرمانی نہیں چھوڑتا، فرما برداری میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں، اب بھلا مجھے کیسے عذاب جو ہے وہ اپنے گھیرے میں لے سکتا ہے۔ بہرحال وہ سیلاب بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک چھل کے ساتھ وہ اس کو بھی اپنے گھیرے میں لینے لگتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں ونادى نوح ربہ، فقال، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں فقال ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے مولا یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، کہ تو وعدے کو پورا فرمانے والا ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹا چونکہ ہوتا ہے، تعلق کی وجہ سے اللہ رحم آتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا میرے بیٹے کو بچا لے۔ جب بیٹے کے بارے میں التجا کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ ہے تو تیرا بیٹا لیکن اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں تھا، اس کا عمل صالح نہیں تھا۔ اب یہاں پر ہمیں جو ایک بہت ہی پیارا نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر موروثیت کی نفی کی جا رہی ہے،
دینی معاملات کے اندر، روحانی معاملات کے اندر، سیاسی معاملات کے اندر موروثیت کی نفی کی جا رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک بہت بڑا آدمی ہے، کوئی روحانی بڑی شخصیت ہے، کوئی سیاسی بڑی شخصیت ہے، کوئی جس نے اللہ رب العزت کے دین کا بہت زیادہ کام کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو علم عطا فرمایا ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اولاد بھی اسی کی پیروی پر ہوگی۔ ہاں، اگر اس کی اولاد اسی کی فکر کو لے کر چلتی ہے اور اسی طرح اس بڑے کام کو اور اس نظریے کے اوپر مکمل کام کرتی ہے، تو پھر تو وہ اس کے عہدے کے لائق ہے۔ پھر تو وہ جس طرح اس کے والدین کی پیروی کی جاتی تھی اور اس کے والد بزرگوار کی پیروی کی جاتی تھی، اسی طرح اس اولاد کی بھی پیروی کی جائے گی، اگر اس کا عمل صالح ہوگا، اگر اس کا عمل صالح ہوگا۔ لیکن اگر اولاد کا عمل غیر صالح ہوں تو پھر قرآن فرماتا ہے پھر وہ اس کے اہل خانہ میں سے وہ بیٹا شمار نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمارے پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر گدی نشینوں کا یہی حال ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ، اکثر میں کہہ رہا ہوں، سبھی کی بات نہیں کر رہا، الا ماشاء اللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، اپنے والدین سے بڑھ کر وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنے والدین کے مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن اکثر کا یہ حال ہے، اکثر کا یہ حال ہے کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، وہ مسند ارشاد جس کے اوپر عقاب بیٹھا کرتے تھے، اب اس کے اوپر زاغ یعنی کوے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اگر تو اولاد اپنے والد کی اور اپنے بزرگوں کے مشن کے مطابق کام کرنے والی ہو تو پھر وہ اس مسند کے قابل بھی ہوتی ہے اور اس کی ناظرین کرام پیروی بھی کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس قابل نہ ہو، ہمارے پاکستانی سوسائٹی کے اندر اکثر یہ دیکھا گیا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ قابل نہیں ہوتے، والد بہت بڑا مشن کا کام کر کے جا چکا ہوتا ہے اور جو بیٹا ہوتا ہے اس کا ایک کام بھی اپنے والد کے مشن کے ساتھ نہیں ملتا ہے، لیکن جو مریدین ہوتے ہیں وہ اس کو اٹھا کر اپنے سر پر بٹھا لیتے ہیں، اور یہی ریزن ہے کہ پھر وہ الٹی تبلیغ کرتا ہے اور الٹے کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، یہاں پر موروثیت کی نفی کی جا رہی ہے کہ اگر بیٹا قابل ہو تو پھر اس کو مسند پر بیٹھنا چاہیے اور مریدین کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے والد کی مشن کے مطابق کام نہیں کرتا ہے، اگر وہ اس کے نظریات کو، اس کے فکر کو آگے لے کر چلتا نہیں ہے تو پھر وہ اس کے مسند کے قابل نہیں ہے، اس کی گدی نشینی کے قابل نہیں ہے، جان نشینی کے قابل نہیں ہے۔ تو جب آپ کا بیٹا پھر اللہ رب العزت اس کو غرق فرما دیتا ہے نافرمانوں کے ساتھ ہی، بہرحال قصہ مختصر، آپ کی جو کشتی ہے وہ 5 ماہ تک تیرتی رہتی ہے، بعض روایات کے مطابق 6 ماہ تک، 5 یا 6 ماہ تک تیرتی رہتی ہے، اور پھر 40 دن تک یہ کشتی مکہ المکرمہ میں، 5 یا 6 ماہ میں 40 دن تک یہ مکہ المکرمہ میں ٹھہرتی ہے، اور پھر قرآن پاک فرماتا ہے کہ جودی پہاڑ تک پر آ کر یہ ٹھہر جاتی ہے۔ جودی پہاڑ پر جو سیلاب ہوتا ہے وہ تھم جاتا ہے، باقی سب لوگ غرق ہو چکے ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں، اور یہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر رکتی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سارے اترتے ہیں، اور اسی طرح وہ باقی سارے جانور وغیرہ کو بھی، پرندوں کو بھی اتار دیا جاتا ہے۔ تو کوے کو یہ بھیجا جاتا ہے یہ بات پتہ کرنے کے لیے کہ جہاں سے یہ کشتی چلی تھی وہاں پر جا کر دیکھ کر آئے کہ کیا عذاب جو ہے وہ تھم چکا ہے اور زمین نکل آئی ہے یا نہیں نکلی۔ کوہ جب ناظرین کرام واپس جاتا ہے تو وہاں جا کر جب دیکھتا ہے کہ مردے ہیں پڑے ہوئے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جو جس کی خاصیت ہو اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ تو وہ جو اس کو ڈیوٹی سونپی جاتی ہے وہ پوری نہیں کرتا ہے، پیچھے انتظار ہوتا رہتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کو بھیجتے ہیں اور وہ اپنی چونچ کے اندر مٹی اور سبز پتے لے کر آتا ہے، جس سے یہ نشانی ملتی ہے کہ اب زمین نکل چکی ہے، یعنی پانی ختم ہو گیا ہے اور نیچے سے کونپلیں جو ہیں وہ نکلنی شروع ہو گئی ہیں، سبزہ اگنے لگ پڑا ہے۔ تو بہرحال یہ کبوتر کے بارے میں ایک روایت کی جاتی ہے۔ تو اس طرح وہ جب حضرت نوح علیہ السلام پھر واپس آتے ہیں اپنی بستی کے اندر، تو وہ جو مائی ہوتی ہے جو ان کو ملی تھی کشتی بناتے وقت، وہ دوبارہ آتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آپ وہ کشتی بنا رہے تھے، کہاں ہے وہ کشتی اور کہاں ہے عذاب؟
ابھی تک عذاب تو آیا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عذاب تو آ چکا، اور جن کو اللہ رب العزت نے غرق کرنا تھا وہ غرق ہو چکے، اور جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی وہ میرے ساتھ ہیں اور بچ گئے۔ تو کہاں تھی؟ وہ کہتی ہے آپ نے پھر مجھے بتایا ہی نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے بلا دیا گیا تھا، میرے ذہن میں نہیں رہا۔ تو وہ مائی پھر کہتی ہے میں اپنی جھونپڑی کے اندر ہی تھی، لیکن میرے پاس کوئی عذاب نہیں آیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جن کو ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت والے ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت جھونپڑی کے اندر بھی بچا لیتا ہے، اور جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ چاہے پہاڑ کے اوپر بھی چڑھ جائیں اور نبی کا بیٹا بھی ہو تو اللہ رب العزت ان کو غرق فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک قصہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا یہاں پر قصہ ہے۔ یہ ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہود، یعنی قوم عاد کی طرف انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ جو قوم عاد ہے یہ یمن کے قریب ایک بستی کے اندر بستی تھی، اور ان کا جو جرم بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ ان کے اندر بھی تکبر بہت زیادہ تھا، ان کے اندر تکبر بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ تو یہ جو واقعات قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے یہ ہماری تربیت کے لیے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کا یہ جرم بیان کیا گیا ہے تو اس سے ہمیں یہ تنبیہ حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک رائے کے برابر بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی دنیاوی سٹیٹس کے حوالے سے اگر ہم سے کوئی نچلی سطح کا آدمی ہے اس کو نچلی سطح کا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا ادب اور احترام انسانیت کے لحاظ سے اسی طرح کرنا چاہیے۔ تو یہ جو قوم عاد تھی اس کے اندر تکبر پایا جاتا تھا۔ ان کو بھی اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون، کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلایا اور توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے بھی اسی طرح ٹھکرا دیا۔ تو آپ نے بھی پھر اسی طرح فرمایا تھا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، کہ اے قوم میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، بلکہ میری اجرت تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ میرے ذہن کے اندر آتا ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اپنی قوم کو یہ کہتے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، کوئی کہتا ہے میرے رب کے اوپر میرا اجر ہے، میرے رب کے اوپر میرے اجر کی ذمہ داری ہے، کوئی کہتا ہے اس کے اوپر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پہلا جملہ یہی بولا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد والا جملہ یہ نہیں بولا، آپ نے فرمایا ان لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ نے آگے والا جملہ چینج کیا ہے۔ جب اس آیہ مقدسہ کی باری آئے گی تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کہ یہ آگے والے جملے کا مفہوم کیا ہے۔ بہرحال آپ نے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور یہ سارے نبی ان کا یہی معمول تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف بلا رہے ہیں اور ہماری اجرت اللہ کے ذمہ ہے، ہم آپ سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے پھر اسی طرح انکار کیا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اور انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ آپ جو ہے وہ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمارے اوپر کر دیں وہ نازل عذاب۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اس قوم کو کہتے ہیں کہ آپ میں سے جو بڑے دو سردار ہیں وہ پھر میرے ساتھ آئیں اور وہاں پر جائیں ایک میدان کے اندر، اور بطور نشانی آپ کو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دکھائے گا دو بادل، اور ان میں سے جو بادل آپ کہیں وہ سلیکٹ کر لیا جائے گا آپ کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ یہ پہلے نشانی دی گئی۔ تو وہ سردار گیا اور اس نے اس میدان کے اندر جا کر دیکھا، ایک کالے کلر کا جو ہے وہ بادل تھا اور ایک سرخ کلر کا تھا، اور اس نے کہا کہ کالے کلر کا بادل جو ہے وہ آپ ہمارے اوپر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ کر دے عذاب نازل۔ یعنی اس نشانی سے بھی انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام خود بھی اور اپنی فیملی کو لے کر اور اپنے پیروکاروں کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور جو باقی قوم ہوتی ہے ان کو پھر تیز بارش اور آندھی اور بجلی کی جو کڑک ہے وہ آ کر گھیر لیتی ہے اور ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو یہ قوم عاد جو تھی حضرت ہود علیہ السلام جہاں پر آئے تھے اس قوم کے اوپر اللہ رب العزت نے تیز بارش، آندھی اور بجلی کی جو کڑک تھی اس کے ذریعے عذاب نازل فرمایا،
اور اس پوری کی پوری بستی کو اور جو آپ کی پوری قوم تھی اس کو غرق فرما دیا۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ قوم سمود کا قصہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ کوئی جو الہ ہے، معبود ہے، وہ تمہارے لیے اور نہیں ہے۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا، تو تم اس سے معافی مانگو، پھر وہ اس کے حضور توبہ کرو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے اور توبہ قبول فرمائے۔ یعنی حضرت جو صالح علیہ السلام تھے انہوں نے بھی اسی طرح اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلایا، اور باقی جو شرک وہ کرتے تھے اس سے ڈرایا۔ اچھا، آپ کی جو قوم تھی اس نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ قالوا یا صالح قد كنت فيها مرجوا قبل هذا، کہ اے صالح ہم تو آپ کو بڑا سیاںا سمجھتے تھے، آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، اور ہماری تمام امیدوں کا مرکز آپ ہی تھے اس سے پہلے، لیکن آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتوں کی پوجا سے روک رہے ہیں، آپ ہمیں اس کام سے روک رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ ہمیں شرک سے روک کر توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ تو بڑے سیانے ہمیں محسوس ہوتے تھے، بڑے عقل مند اور حکیم محسوس ہوتے تھے، لیکن آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اسی طرح ان کو ہدایت فرماتے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں کہ بعد آ جاؤ اس کام سے۔ وہ بھی اسی طرح وہ نشانی طلب کرتی، وہ قوم یہ نشانی طلب کرتی ہے کہ آپ اگر نبی ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام پھر ایک اونٹ کو، یہ جو قوم تھی، اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ قوم حجاز اور شام کے درمیان ایک وادی ہے، وادی قرا یا قرا کے درمیان، اس وادی قرا کا جو میدان ہے اس کے اندر یہ آباد تھی، شام اور حجاز کے درمیان۔ اور یہ لوگ جو تھے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، یہ پہاڑوں کے اندر فطری طور پر یہ غار بناتے تھے اور ان غاروں کے اندر رہتے تھے، یہ ان کی فطرت میں شامل تھا۔ تو پھر ان کی جو فطرت تھی ان کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کو نشانی دکھائی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑوں کی طرف اشارہ فرمایا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی جو کہ حاملہ تھی، اور اس اونٹنی نے آ کر بچہ جنا ان کے سامنے پہاڑوں سے نکلتی ہے، پختہ پہاڑ ہے ان میں سے نکلتی ہیں، اور پھر آ کر ان کے سامنے بچہ جنتی ہے۔ جب یہ نشانی وہ دیکھ لیتے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کو قبول کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ جب ناظرین کرام ایمان لے آتے ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب چونکہ آپ نے نشانی دیکھ لی ہے اور یہ اللہ رب العزت کی یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اب تم اس کا احترام کیا کرو گے، اور آپ کا اور آپ کی قوم کے درمیان ایک وعدہ یہ ہوتا ہے، ان کا معاہدہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک کنواں تھا جہاں سے وہ پانی بھرتے تھے، یہ وعدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک دن آپ سب لوگ اس کنویں سے پانی پئیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی پیا کرے گی، اور پھر یہ اونٹنی جہاں کہیں جائے گی، چونکہ یہ شعار اللہ میں سے ہے، اللہ رب العزت کی نشانی ہے، تو یہ جہاں کہیں جائے گی تم اسے روکو گے نہیں، اس کا احترام اور ادب کرو گے۔ جب یہ معاہدہ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، چونکہ نیا ایمان لایا تھا تو ان کے اندر ایک وہ تحریک ہوتی ہے، اس کی بنا پر وہ اس معاہدے کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی اسی طرح جو اونٹنی ہوتی ہے اس کی تحریم اور تکریم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ وقت جب گزرتا ہے تو ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ کنواں ہمارا ہے، ہم کیوں ایک دن بھریں، ہم دونوں دنوں پانی بھریں گے، اور وہ بھٹک جاتے ہیں۔ جب وہ بھٹک جاتے ہیں تو وہ پھر اونٹنی کو مار دیتے ہیں۔ جب اونٹنی کو مارتے ہیں تو پھر چونکہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو توڑتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔
اور ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اچھا، ان کے اوپر ان کی قوم میں سے ایک آدمی تھا کرار بن سالف، اس نے اونٹنی کا قتل کر دیا تھا، اور پھر اس وجہ سے پوری قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا کہ ان کے اوپر شدید زلزلہ آیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو منہ کے بل گرا کر پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جہاں پر اس قوم کے اوپر جو عذاب نازل ہوا وہ شاعر اللہ کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے آیا۔ آج ہمیں بھی اپنے ارد گرد غور و فکر کرنا چاہیے، جو اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، مساجد ہیں، اللہ رب العزت کے جو مقبول چیزیں ہیں یا مقبول بندے ہیں، ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور ان کا ادب کرنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب اس لیے آیا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی نشانی کی بے حرمتی کی تھی۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا یہ قصہ تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے، اور آپ کی طرف جو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جو 2 فرشتے آئے تھے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں یا ابراہیم آردن ھذا، یہ آیت نمبر 76 ہے، 76 سورہ ہود کی آیت نمبر 76۔ اس کے اندر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے یا ابراہیم آردن ھذا، کہ اے ابراہیم اس بات سے درگزر فرمائیے کہ انہ قد جاء امر ربک، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، اور آپ کی طرف جو فرشتے آئے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں تو آپ کی میزبانی دیکھیے، یہاں پر جو قابل ذکر چیز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میزبانی، آپ کے سامنے وہ فرشتے چونکہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو آپ ان کو انسان ہی سمجھتے ہیں، اور ان کی میزبانی کے لیے آپ پورا ایک بچڑا ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کر کے ان کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں سے ہمیں مہمان نوازی اور میزبانی کا حکم ملتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ کبھی بھی اکیلا کھانا نہیں کھایا کرتے، آپ کسی نہ کسی مہمان کو، کسی دوست کو، کسی کو ساتھ ملاتے تھے اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 2 مہمانوں کے لیے پورا ایک بچڑا ذبح کیا۔ ناظرین کرام، یہ جو مہمان نوازی ہے یہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سیرت سے بھی ملتی ہے، اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ویکرم ضیفہ، کہ جو تم میں سے جو اللہ رب العزت اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کا بھی احترام کرے اور اپنے مہمان کا بھی احترام کرے، یعنی اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے اور اپنے مہمان کا بھی خیال رکھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ ہمارے لیے، امت کے لیے میزبانی کے اور مہمانی کے باقاعدہ اصول وضع فرمائے۔ آپ نے فرمایا دونوں رویے غلط ہیں نا، کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جس کی طرف ہم مہمان جا رہے ہیں، یعنی جو مہمان ہوتے ہیں وہ اس کی استطاعت کو نہیں دیکھتے اور اس کے اوپر بوجھ بن دیتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میزبانی کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس مہمان آ جائے، یعنی اگر میرے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو پھر فراغ دلی کے ساتھ اس کو اور خندہ پیشانی کے ساتھ ریسیو کرنا چاہیے اور اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک دن مہمان آتا ہے تو پہلے دن چونکہ وہ مہمان ہوتا ہے تو اس کو کوئی اچھا کھلاؤ پلاؤ، یعنی روٹین سے ہٹ کر اس کے لیے کھانا پکایا جائے، الگ سے ڈشز بنائی جائیں اس کے لیے، اور پہلے دن اس کے لیے الگ سے ڈشز بنائی جائیں، اور پھر فرمایا 2 دن کے لیے وہ آپ اپنی روٹین کا کھانا اس مہمان کو پیش کریں۔ یہ 3 دن کی نبی کریم علیہ السلام نے ضیافت بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا پھر آپ نے فرمایا وہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے میزبانی، ہاں اگر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے صدقہ و خیرات ہوگی۔ اب یہاں پر 2 احادیث مبارکہ بہت پیاری ہیں، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری طبیعت میں میزبانی شامل ہے، یعنی میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے پاس کوئی مہمان آئے اور میں اس کی خدمت کروں، لیکن جو میری بیوی ہے وہ اس بات کو بوجھ محسوس کرتی ہے کیونکہ اس نے سارا انتظام کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس سے خوش نہیں ہے۔
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس طرح کرو کہ ایک دن ہماری دعوت رکھو۔ وہ صحابی گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے مہمان بننے والے ہیں۔ وہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی ہمارے کو مقدر ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے مہمان بنے۔ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، دن پہلے طے تھا کہ اس دن نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی اصحاب کے ساتھ مل کر اس صحابی کے گھر دعوت کے لیے جاتے ہیں، دعوت کھانے کے لیے، دعوت تناول فرمانے کے لیے۔ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، دعوت ہو جاتی ہے، آپ کھانا تناول فرما لیتے ہیں، تو آپ نکلنے لگتے ہیں تو آپ اس صحابی کو فرماتے ہیں کہ جب ہم نکلنے لگے تو آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر دروازے پر آ جانا۔ تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر صحابی رسول دروازے پر آ جاتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام اپنے صحاب کے ساتھ دروازے میں سے نکلتے ہیں ان کے گھر سے، تو وہ بیوی بھی اور شوہر بھی، دونوں صحابی بھی اور صحابیہ بھی کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر سے بہت زیادہ حشرات الارض اور کیڑے اور نقصان دینے والے جانور، سانپ اور بچھو نکل رہے ہیں۔ اب یہ صرف ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، باقی لوگ تو نہیں نہ دیکھ رہے تھے، صرف ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ اور ان کو یہ تنبیہ بیان فرمائی گئی کہ جب آپ لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ کے گھر سے جب وہ مہمان نکلتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ بلائیں نکل جاتا ہے، اور آپ کے گھر سے بہت زیادہ مصیبتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ نکل جاتی ہیں، اور آپ کے اوپر آنے والی بہت زیادہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو یہ اس صحابی رسول کو، پھر اسی طرح ایک مشرک، یہ یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی میزبانی بیان فرمائی جا رہی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی میزبانی کیسی تھی؟ ایک مشرک مکہ کا، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور مہمان حاضر ہوتا ہے مدینہ شریف میں۔ جب وہ بطور مہمان آتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام اس کو دودھ پیش کرتے ہیں، وہ دودھ پی لیتا ہے، ایک برتن کا دودھ پی لیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام اس کو دوسرا برتن کا دودھ دیتے ہیں، اسی طرح وہ بھی پی لیتا ہے اور عرض کرتا ہے مجھے اور چاہیے، اسی طرح وہ پیتا جاتا ہے، تو وہ 7 برتنوں کا دودھ تھا نبی کریم علیہ السلام کے گھر اہل خانہ کے لیے، وہ 7 برتنوں کا دودھ پی لیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے سامنے مہمان آئے، ہمارے گھر میں مہمان آئے، تو اس کو اپنے گھر کا سارا کھانا یا تو اس کے ساتھ مل کر کھانا چاہیے، کیونکہ اکیلے کھانے میں اس کو جھجک ہوگی، اس کے ساتھ مل کر کھائیں، اور اگر اکیلے آپ دیتے ہیں تو پہلے اس کو اپنے سارے گھر کا کھانا دے دیں تاکہ وہ اچھی طرح سے کھا لے، اور جو بچ جائے پھر وہ اپنے اہل خانہ کے لیے بچا لیں اور خود کھا لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے گھر میں جتنا دودھ تھا وہ سارا اس کو دے دیا، بطور مہمان اس کو پیش کر دیا، بطور میزبان نبی کریم علیہ السلام نے اس کو عطا فرما دیا۔ جب حضور نے وہ دودھ عطا فرمایا تو وہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر کا دودھ تھا اور وہ نور تھا، جب وہ نور اس کے پیٹ کے اندر گیا تو اس نے جسمانی اور ساری غلاظتوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور اس کا معدہ خراب ہو گیا۔ جب معدہ خراب ہوا تو اس کو موشن لگ گئے، وہ رات کو سویا، اور جب رات ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل بستر، جو نیا بستر ہے وہ نکالو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو نیا بستر تھا وہ نکالا اور اس کو بطور مہمان دیا گیا۔ وہ ناظرین کرام اس بستر کے اوپر لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے رات کو، تو چونکہ پیٹ خراب ہو چکا تھا تو وہ بستر خراب کر دیتا ہے۔ جب وہ رات کو کہیں اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے بستر تو خراب ہو چکا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میری پٹائی ہوگی، وہ یہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ جب بھاگ نکلتا ہے تو اپنی تلوار وہیں پر بھول جاتا ہے۔ ادھر صبح نبی کریم علیہ السلام اٹھتے ہیں اور اس بستر کو دیکھتے ہیں کہ بستر تو خراب ہو چکا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام قربان جائیں حضور کی میزبانی کے، حضور نبی کریم علیہ السلام خود بستر اٹھاتے ہیں اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پانی ڈالتے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس کافر کے غلاظت کو صاف کرتے ہیں۔ قربان جائے، یہ حضور کی میزبانی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہم امتیوں کو یہ درس دیا ہے کہ ایسے مہمانوں کی میزبانی کی جاتی ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام خود اس بستر کو صاف کرتے ہیں۔ جب وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر وہ جب کافی آگے جا چکا ہوتا ہے تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں تلوار تو اپنی وہیں پر بھول آیا، اور تلوار کے بغیر آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں سفر کرنا ممکن نہیں تھا، وہ اب واپس پلٹتا ہے۔
جب واپس پلٹتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس کے بستر کو دھو رہے ہیں، اور اپنے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ صحابہ نے نہیں عرض کی ہوگی کہ ہم اس کو صاف کر لیتے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کروں گا، تاکہ ہمیں یہ درس ملے کہ مہمان کی اس طرح قدر کی جاتی ہے، مہمان کا اس طرح احترام کیا جاتا ہے اور عزت کی جاتی ہے۔ جب وہ واپس کافر پلٹتا ہے، مشرک پلٹتا ہے، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ حضور میرا خراب کردہ بستر اپنے ہاتھ سے صاف فرما رہے ہیں۔ جب وہ یہ معاملہ اور ماجرا دیکھتا ہے تو وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں غیر ہوں، میرے غیر کا حضور نبی کریم علیہ السلام اتنا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، وہ پھر کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک میزبانی کے حصول ہیں اور مہمان نوازی کے اصول ہیں، اور اسی طرح مہمان بننے کے اصول ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ آج سورہ یوسف شروع نہیں ہو سکے گی، ٹائم کافی ہو چکا ہے، تو ہم یہیں پر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ قرآن جس کے اندر روشن دلیلیں ہیں، ہر ایک زندگی کے گوشے کے لیے ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ رب العزت اس نور سے روشنی اخذ کر کے اپنے قلوب و اذہان کو، اپنے عقائد کو، اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو اور اپنے تمام معاملات کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل شروع کریں گے، سورہ یوسف کو شروع کریں گے اور اس سفر کو، نور کے سفر کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج کے لیے انہی الفاظ پر اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔